بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کی ڈکٹیشن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے عمران خان کو جیل ہوئی۔ رشیا ٹوڈے۔ امریکہ غریب ہو رہا ہے اور روس امیر ہو رہا ہے، نئے انکشافات۔ جڑاں واقعہ میں ملوث تمام افراد کو سیدھا کیا جائے گا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر۔ صہیونی فوج کے بارے میں فوج کے سابق اعلیٰ افسر کا انکشاف۔ حکومت نے حسان نیازی کا کیس فوجی عدالت بھجوا دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ رشیا ٹوڈے نے لکھا ہے کہ جب عمران خان کی حکومت گرا دی گئی اور انہیں جیل میں بند کر دیا گیا تو اس کے فوراً بعد پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے ساتھ ہی پاکستان کے فوجی حکام کے ساتھ امریکہ کے دیرینہ تعلقات پر مہر ثبت ہوگی۔ رشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق حال ہی میں سامنے آنے والے خفیہ سفارتی پیغامات سے راز فاش ہوا ہے کہ امریکی حکام نے 2022 میں پاکستانی سفارتکاروں پر دباؤ ڈالا تھا۔ اس روسی میڈیا کے مطابق عمران خان امریکہ کی ڈکٹیشن پر عمل نہیں کرتے تھے اور وہ روس اور چائنا کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے۔ جب عمران خان کی حکومت گرا دی گئی اور انہیں جیل میں پابند سلاسل کر دیا گیا تو اس کے فوراً بعد پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ امریکہ پاکستان اور ہندوستان کو ایک دوسرے کے خلاف صف آرا کر کے جنوبی ایشیا کے علاقے پر اپنا فوجی تسلط بڑھانا چاہتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے چند روز پہلے ایک امریکی میڈیا نے عمران خان حکومت سے متعلق مشہور زمانہ سائفر کو افشا کیا تھا، جس کے مطابق عمران خان کی حکومت کو گرانے کے پیچھے امریکی دباؤ کار فرما نظر آتا ہے، کیونکہ امریکی سفارتکار نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ خبر میں لکھا تھا کہ یوکرین پر حملے کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس پر امریکہ ناراض ہو گیا تھا۔ سائفر سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ امریکہ نے عمران خان کی حکومت کو گرانے پر تعلقات میں بہتری کا وعدہ کیا اور نہ ہٹانے پر تنہا کرنے کی دھمکی دی تھی۔ امریکی کانگریس میں ایک ریپبلکن رکن نے کہا ہے کہ روس کے خلاف امریکی پابندیاں شکست سے دوچار ہوئی ہیں۔ امریکی کانگریس میں خاتون ریپبلکن رکن ٹیلر گرین نے کہا ہے کہ امریکہ اب تک $113 ارب خرچ کر چکا ہے اور ہر مہینے یوکرین کو $1 ارب فراہم کر رہا ہے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن یوکرین کو مزید $20 ارب فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا ہے کہ روس اور زیادہ دولت مند ہوا ہے اور خود امریکہ اور زیادہ غربت کا شکار ہو کر کھربوں ڈالر کا مقروض ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے سوئس بینک UBS نے رپورٹ دی تھی کہ 2022 میں امریکی دولت میں تقریباً $5.9 ٹریلین کی کمی ہوئی ہے، جبکہ روس کے $600 ارب مزید بڑھے ہیں۔ ٹیلر گرین نے یوکرین کو ہتھیار فراہم کیے جانے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کو جنگ کی نہیں بلکہ امن کی ضرورت ہے۔ قابل ذکر بات دوستو یہ ہے کہ روس کے خلاف دفاعی حملوں میں یوکرین کی ناکامی کے بعد امریکہ اور مغربی ممالک اس کوشش میں ہیں کہ جس قیمت پر بھی ممکن ہو یوکرینی فوج کے حوصلے دوبارہ بلند کریں اور انہیں امید دلائیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ جڑاں واقعہ انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت ہے۔ ایسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے خلاف عدم برداشت اور انتہا پسندی کی گنجائش نہیں ہے۔ واقعہ میں ملوث تمام افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مذہب، نسل اور ذات سے قطع نظر تمام شہری برابر ہیں، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں، ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں۔ نوجوان سچ، جھوٹ اور غلط معلومات کے درمیان فرق کو سمجھیں۔
صہیونی حکومت کے ایک سابق اعلیٰ آفیسر نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج مغربی کنارے میں نازی فوجیوں کی طرح جنگی جرائم کا ارتکاب کرتی ہے۔ موساد کے سابق نائب بریگیڈیئر جنرل عامر نے کہا کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے جرائم جنگی جرائم ہیں اور یہ جرائم اس سطح پر ہیں جو نازی جرمنی نے ارتکاب کیا۔ اسرائیلی فوج جنگی جرائم میں معاون بن چکی ہے۔ اس فوج کا طرز عمل اس وقت ہمیں نازی جرمن فوج کے اقدامات اور طرز عمل کی یاد دلاتا ہے۔ جنرل نے کہا کہ مغربی کنارے میں جرائم کے ارتکاب کی وجہ صہیونی فوج میں صہیونی تارکین وطن کی موجودگی ہے جو آہستہ آہستہ اپنی کمان تک پہنچ گئی اور یہاں تک کہ موجودہ کابینہ میں اہم وزراء کے عہدوں تک بھی پہنچ چکی ہے۔ الخلیل علاقے کی سیر کریں، اس کی بعض گلیوں میں کسی عرب کو چلنے کا حق نہیں ہے۔ یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے لیکن یہ ایک دردناک حقیقت ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے نظر انداز کرنے کی بجائے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ وزیر اعظم نیتن یاہو ضرورت سے زیادہ عرصے تک اقتدار میں رہے۔ مجرموں کا ایک گروہ ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اپنے مقاصد کو آگے بڑھا رہا ہے۔ بین غیر جیسے لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ عمران خان کے بھانجے کے کیس کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا۔ کیس کے متعلق تمام ثبوت اور شواہد بھی فوجی عدالت میں بھجوا دیے گئے ہیں۔ حسان نیازی عسکری ٹاور اور جناح ہاؤس مقدمے میں نامزد ہے۔ پولیس نے عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کا کیس فوجی عدالت میں بھجوا دیا ہے۔ حسان نیازی پر کور کمانڈر کی یونیفارم لہرانے کا الزام تھا۔ سانحہ 9 مئی کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ حسان نیازی کو گزشتہ ہفتے خیبر پختونخوا پولیس نے ایک فیکٹری سے گرفتار کیا تھا۔ خیبر پختونخوا پولیس نے حسان نیازی کو ایک مقدمے کی تفتیش کے لیے کوئٹہ پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ کوئٹہ پولیس اب ملزم حسان نیازی سے تفتیش کر رہی ہے۔ ادارہ شماریات نے ایک رپورٹ دی ہے کہ ایک ہفتے میں 32 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 27.57% تک پہنچ چکی ہے۔ رضوانہ تشدد کیس میں کمسن بچی نے پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ دیا۔ اس نے کہا ہے کہ جج کی اہلیہ روزانہ تشدد کرتی تھی اور مجھے ڈنڈوں سے بھی مارتی تھی۔ افغانستان میں ریڈ کراس کا 25 ہاسپٹل بند کرنے کا فیصلہ۔ ریڈ کراس تنخواہوں اور طبی سامان کی ادائیگیوں کے لیے فنڈز نہ ہونے کے باعث 8 ہاسپٹل پہلے ہی بند ہو چکے تھے۔ نگراں حکومت نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی خرید کر سستے دام فروخت نہیں کر سکتے۔ آئین اور قانون کے تحت نگراں حکومت کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ ہم پوری کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ شفاف انتخابات کے لیے نئی حلقہ بندیاں لازمی ہے۔ نئی حلقہ بندیوں کا فیصلہ امیدواروں، سیاسی جماعتوں اور ووٹرز کے بنیادی حق کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنا تحریری فیصلہ دے دیا ہے۔ کراچی میں ایک بہادر خاتون نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ دوران واردات خاتون نے ڈاکو کا پستول پکڑ لیا، چھین لیا اور بیٹے نے لات ماری تو شہریوں نے بھی ہمت کی اور اس کی خوب درگت بنائی۔ ازبکستان میں بھارتی کھانسی کا سیرپ پینے سے بچوں کی موت ہو گئی تھی۔ اس کے شرمناک انکشافات سامنے آئے ہیں۔ سیرپ میں زہریلی اجزاء کی موجودگی سے بچوں کی اموات ہوئی تھی۔ شعیب اختر نے کہا ہے کہ پاک بھارت میچز نوجوان کرکٹرز کے لیے ہیرو بننے کا موقع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹورنامنٹ کے کانٹے دار مقابلے کمزور دل والوں کے لیے موزوں نہ ہوں۔ بھارت میں یوم آزادی پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے 3 مسلم نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھارتی پولیس نے مسلمان نوجوانوں کو تھانے میں بٹھا کر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ یمن میں معمولی جھگڑے پر ایک شوہر نے خود کو بیوی سمیت دھماکے سے اڑا لیا۔ دونوں نے پسند کی شادی کی تھی، تاہم لڑائی جھگڑے روز کا ان کا معمول تھا۔
ایشیا کپ کے لیے پاکستان اور بھارت میچ کے مہنگے ٹکٹس چند گھنٹوں میں فروخت ہو گئے۔ جنرل سٹینڈ کے ٹکٹ کی 700 سے زائد سیٹیں لیکن اب بھی خالی ہیں۔ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ریاست اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ نہیں ہے، معاشی مسائل حل کرنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی وعدوں کو پورا کریں گے۔ ہندوستان میں ایک اسکول میں ہندی کی کتاب نہ لانے پر ٹیچر کی مسلمان بچے کو جان سے مارنے کی کوشش، 11 سالہ ارباز کو نازک حالت میں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ عالمی قانون کے تحت عمران خان سمیت ہر قیدی کو انسانی حقوق حاصل ہے، متعدد امور پر نگراں حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں، ایسا دوستو امریکہ کا کہنا ہے۔ کمرے میں ہوا کو آلودگی سے پاک کرنے والا ایک لیمپ بنایا گیا ہے۔ ٹائٹانیم ڈائی آکسائڈ اور پلاٹینیم سے بنی لیمپ شیٹ کو تنگ گھر کے اندر مضر کیمیائی بخارات تلف کر سکتی ہے۔ شاہد آفریدی کی بالی ووڈ سپر سٹار سنیل سیٹھی سے ملاقات ہوئی ہے، جس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے۔ شاہد آفریدی اور سنیل سیٹھی کی ملاقات امریکہ میں ہوئی۔ جڑاں واقعہ میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، دونوں مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی اور عیسائیوں کے ساتھ ظلم، دونوں واقعات کے ملزموں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا، ایسا دوستو آئی جی پنجاب کا کہنا ہے۔ امریکہ میں سرکاری ملازمین پر ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ پابندی سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر لگائی گئی ہے۔ 300 کروڑ کے ساتھ جوان شاہ رخ کی مہنگی ترین فلم بن گئی ہے۔ فلمی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ کنگ خان کی نئی فلم بلاک بسٹر پٹھان کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی۔ ملائیشیا میں مسافر بردار ایک طیارہ موٹر وے پر گر کر تباہ ہو گیا، 10 افراد مارے گئے۔ طیارے میں موجود 8 اور موٹر وے پر سفر کرنے والے 2 افراد مارے گئے۔ ایمیزون کے ایک سابق انجینئر نے ایسی ایپ بنائی ہے جس کے ذریعے بلی کے منہ سے ادا ہونے والی آوازوں کے معنی جان سکیں گے۔ ماہر حیوانیات دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر جانور کی اپنی بولی ہوتی ہے، جس سے وہ نہ صرف اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے رابطے میں بھی رہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ ہر جانور اور ہر پرندہ ایک ہی طرح کی آواز نکالتا ہے، جیسے بلی میاؤں کہتی ہے اور ہر بار یہی کہتی ہے، لیکن ہر بار اس کا ایک ہی مطلب ہو یہ ضروری نہیں۔ اس ایپ کا مقصد سمارٹ کالر تیار کرنا ہے، یعنی بلی میاؤں کہے گی اور اس کے جواب میں ایپ سے انسانی آواز میں اس کا مطلب بتایا جائے گا۔ یہ ایپ مصنوعی ذہانت کے ذریعے کام کرتی ہے، جس میں آوازوں کو ریکارڈ کرنے اور لیبل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جبکہ الگ الگ بلیوں کی آوازوں کے لیے مشین لرننگ سافٹ ویئر سے ہر بلی کی آواز کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، جس کے لیے ایپ میں "مجھے کھانا کھلائیں، میں ناراض ہوں" اور "مجھے تنہا چھوڑ دو" سمیت 13 جملے شامل کیے گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں اسلامی تعلیمات سے ایسا علاقہ امن کا گہوارہ بنتا جا رہا ہے جسے جرائم کا گڑھ تصور کیا جاتا تھا۔ گزشتہ 3 برس سے شیخ مقدم اسحاق سالک نامی اسلامی مبلغ اور عالم دین اور ان کے ساتھی ہر جمعرات کو مینن برگ میں محفل ذکر منعقد کرتے ہیں، جس میں عام طور پر 100 سے 400 افراد شریک ہوتے ہیں۔ شیخ مقدم کا کہنا ہے کہ اس ذکر کی تقریب کے شرکاء کی تعداد سے زیادہ یہ بات اہم ہے کہ ہم 3 برس سے بلا تعطل اس کا انعقاد کر رہے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ ذکر شروع ہوتے ہی یہاں جاری جرائم بھی رک جاتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے دارالحکومت کیپ ٹاؤن میں واقع مینن برگ کا یہ علاقہ 1960 میں اس وقت کی حکومت نے صرف ایسے افراد کے لیے بسایا تھا جن کا تعلق غیر سفید فام افراد سے تھا۔ اس شہر کو پسماندہ علاقوں میں تصور کیا جاتا تھا۔ اس قصبے کی آبادی 52,000 نفوس پر مشتمل بتائی جاتی ہے، جن میں اکثریت مسیحی ہیں۔ یہاں بے روزگاری اور غربت کے باعث جرائم پیشہ گروہ منظم ہوئے اور بعد میں ان کے مابین لڑائیوں کا آغاز ہو گیا اور یہ جرائم کی لپیٹ میں آ گیا۔
مینن برگ میں ذکر کی محفل منعقد کرنے والے افراد کا تعلق ایشیائی پس منظر رکھنے والے مسلمان باشندوں کی برادری کیپ ملائی سے ہے جو کئی نسلوں سے یہاں آباد ہیں۔ یہ کمیونٹی اپنے خاص انداز میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرتی ہے۔ محفل ذکر کے بعد تازہ تیار کیا گیا کھانا بھی تقسیم کیا جاتا ہے، جسے یہ لوگ نیاز کہتے ہیں۔ بی بی سی کے مطابق 2015 تک مینن برگ کو ریڈ زون قرار دیا جاتا تھا، تاہم یہاں منعقد ہونے والی اس محفل ذکر کے بعد کئی علاقوں میں جرائم کی شرح کم ہوئی ہے، اور کئی ایسے گروہ بھی ذکر کی محفل کا احترام کرتے ہیں۔ محفل ذکر کے بعد علاقے میں بہتر ہونے والے امن و امان کو دیکھتے ہوئے مقامی پولیس نے محفل ذکر کے منتظمین کو ایوارڈ سے بھی نوازا ہے۔ ذکر کی اس محفل میں مقامی مسیحی آبادی کے افراد بھی شریک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریب سے خطاب کے لیے مسیحی برادری کے مذہبی پیشواؤں کو بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ عام طور پر مسلمان اسکالر امن اور محبت اور رشتوں کے احترام جیسے سماجی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ شیخ مقدم کا کہنا ہے کہ اللہ کے ذکر سے مینن برگ میں سکون آ رہا ہے، اس لیے ہمارا جی تو چاہتا ہے کہ ہم ہر روز یہاں پہ ذکر کی محفل منعقد کریں، لیکن اسباب کی کمی کے باعث یہ ممکن نہیں ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔